الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم سچائی دے نال اور جس نے اس دی تصدیق کی تھی بس اے او لوگ نے جو متقی اور پرہیزگار نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے گا۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے۔ حضرات سامعین محترم، حاضرین محتشم، اج دا خطبہ جمعۃ المبارکہ اللہ پاک دی توفیق خاص اور رحمت دے نال ماں باپ دیا دعاواں شفقتاں دے پیش نظر حضور اکرم رحمت عالم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مطہرہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی سچی اور سچی صداقت دے متعلق چند گزارشات تواڈے گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ پاک دے حضور دعا اور التجا کہ رب کائنات اس مقام تے میری مدد بھی فرمائے اور حق سچ بیان کرن دی توفیق عنایت فرمائے۔ حضور اکرم رحمت عالم میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک بھی سچی ہے اور آپ علیہ السلام دی بات بھی سچی ہے۔ یہ ہے اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان۔ رب کائنات نے اہل ایمان نو جو صفات عطا کیتیاں نے، جو نشانیاں عطا کیتیاں نے، ان صفات دے اندر مومن بندے دی ایک صفت یہ بھی شامل ہے کہ مومن ایمان والا حضور اکرم رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات نو بھی سچا مندا ہے اور آپ دی بات نو بھی سچا تسلیم کرتا ہے۔ جس انسان نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات مبارکہ مطہرہ نو حق سچ نہ منیا، او بندہ بھی مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ اور جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی بات نو بھی سچا اور حق تے نہ منیا، او بندہ بھی مسلمان تے مومن نہیں۔ مومن مسلمان ہون واسطے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی بات نو بھی سچا منیا جائے اور آپ دی ذات
ذات کو بھی سچا تسلیم کیتا جائے، کیونکہ رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام آپ سید البشر نے، سید و ولد آدم نے، ولد آدم دا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد دے سردار نے، اور آپ علیہ السلام صداقت دے علمبردار نے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو بڑھ کے اس کائنات کے اندر سچا بھی کوئی نہیں، تے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو بڑھ کے کائنات کھڑا بھی کوئی نہیں۔ بعض لوگوں نے آپ علیہ السلام کی ذات کا انکار کیتا، اور بعض لوگوں نے مصطفیٰ کی بات کا انکار کیتا۔ جنہوں نے ذات مبارکہ مطہرہ کا انکار کیتا، قرآن دسدا ہے وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، تے جنہ جگہ دے پیر علیہ السلام کی بات کا انکار کیتا وہ بھی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں ذات مبارکہ کے اندر شک ہویا ہے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نو ذات کے لحاظ کے نال نور تسلیم کیتا ہے۔ میں آج انشاءاللہ الرحمن تھوڑی جی وضاحت ضرور کراں گا کہ رسول رحمت علیہ السلام ذات مبارکہ کے حوالے نال کی بن کے آئے نے۔ بعض لوگوں خیال گزرے ہے کہ آپ علیہ السلام نور نے، بلکہ نور من نور اللہ نے، اللہ پاک دے نور دے وچوں نور جدا ہوئے نے، جبکہ قرآن حکیم اس بات کی مکمل وضاحت کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنس ذات اعتبار نال نور بن کے نہیں آئے، بلکہ بشر اور انسان بن کے آئے نے۔ آپ نور ہدایت بن کے آئے نے، نور ہدایت۔ ہن اس عقیدے کی تھوڑی جی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک دے نور دے وچوں نور جدا ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت واسطہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ جدہ دے پیر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے وچوں بنو کنانہ کا انتخاب کیتا، اور بنو کنانہ کے وچوں اللہ پاک نے قریش کا انتخاب کیتا، قریش کے وچوں اللہ پاک نے بنو ہاشم کا انتخاب کیتا، اور بنو ہاشم کے وچوں اللہ پاک نے میں محمد کا انتخاب کیتا صلی اللہ، مل کے آخو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود کے معاملے کی کنجوسی نہ کریا کرو، محبت پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فائدہ بہت زیادہ ہے، اللہ پاک دیا رحمتاں نازل ہوندیاں نے، انسان کے درجات بلند ہوندے نے، اور اللہ پاک خوش ہوندا بندے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب بیان ہوتا ہے۔ ہن اگلی بات پوری توجہ سماعت کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ چلتا چلتا حضور علیہ السلام کے دادا محترم سردار عبد المطلب تک آندا ہے۔ سردار عبد المطلب نو اللہ پاک نے 10 بیٹے تے 6 بیٹیاں عطا کی دیا۔ 10 بیٹیاں دے وچوں آخری تے 10واں بیٹا جنہاں دا نام سی عبداللہ،
عبداللہ دی شادی ہوئی آمنہ بنت وہب دے نال تے اللہ پاک نے عبداللہ تے آمنہ نو ایک بیٹا عطا کیتا جہدا نام سی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتوں بھی حضور علیہ السلام دا سلسلہ نسب بیان ہوندا ہے. وضاحت اس بات کی ضروری ہے کہ سلسلہ نسب تو پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام دا باقاعدہ طور پہ خاندان ہے. آپ دے دادا نے، آپ دے تائے تے چچا نے، آپ دیاں 6 پھپھیاں نے، حضور علیہ السلام دے والد گرامی نے، آپ دی والدہ نے. یہ سارے رشتے ناطے اور سلسلے نسب دیا باتاں اللہ پاک نے انسان واسطے بنائیا نے، نور واسطے نہیں بنائیا. اللہ پاک کا کوئی خاندان ہے؟ کیوں جی بولو، شرماندے کیوں ہو؟ اللہ پاک کا کوئی خاندان سنیا جی اج تک؟ اللہ پاک کا کوئی سلسلہ نسب سنیا؟ اللہ پاک کا باپ کوئی نہیں، اللہ پاک دی اولاد کوئی نہیں، اللہ پاک دی ماں کوئی نہیں، اللہ پاک دی بیوی کوئی نہیں. وضاحت رب نے قرآن نے کی دیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا اے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو اپنی زبان نبوتوں. قل دا کی معنی کھانا پینا نہیں، ایک قل نقطیاں والا ہے. یہ معنی ہوندا ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے. ایک ہوندا ڈنڈے والا کاف، او دا معنی ہوندا ہے قل شریف، کھاؤ پیو موجہ بہارا لٹو. اے الفاظ فرق رکھے آجے. قل هو اللہ، اے نقطیاں والا کاف ہے. قل هو اللہ احد. اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے هو اللہ احد. کہہ دیو کہ اللہ پاک دی ذات اکیلی ہے، اللہ پاک تنہا ہے. اللہ الصمد، اللہ پاک ہر چیز تو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ پاک کسی دی اولاد نہیں تے اللہ پاک دی کوئی اولاد نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ پاک دا کوئی ہمسر تے کوئی شریک نہیں. حضرات پتہ چلیا کہ اللہ پاک دی ذات تنہا ہے، اللہ پاک دی ذات یکتا ہے. رب دا کوئی ثانی تے کوئی شریک نہیں دے. اللہ پاک دے ماں باپ کوئی نہیں، اللہ پاک دی بیوی تے بچے کوئی نہیں. سبحان اللہ. اے سارے سلسلے نسب دیا باتاں، اے خاندان دیا باتاں، اے رشتے تے ناطے اللہ پاک نے انسان واسطے بنائے نے، بشر واسطے بنائے نے. سبحان اللہ. اور پتہ چلیا کہ حضور علیہ السلام ذات دے لحاظ دل بشر بن کے آئے نے، آقا انسان بن کے آئے نے. آقا نور بن کے، بولو نور بن کے، یا اللہ پاک دے نور تو جدا ہو کے تشریف نہیں لے آئے بلکہ آپ سید البشر بن کے آئے نے، سید ولد آدم بن کے تشریف لے آئے نے. سبحان اللہ. اے قرآن حکیم نے دوسری اس بات کی وضاحت فرمائی ہے. اور قرآن سے بات کر لو کہ قرآن حضور علیہ السلام دی ذات مبارکہ دا تعارف کن الفاظ نال کرواندا ہے اور آقا علیہ السلام کی بن کے تشریف لے آئے نے. محبت القرآن سے بات فرما لو. اے رب دے قرآن دا سپارہ 15واں، سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل تے 95 نمبر آیہ مبارکہ. میری زبان تے یقین
نہ آئے تے گھر جا کے ترجمے والا قرآن پڑھ لیا جی. فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. ایک قرآن دا پہلا مقام ہے کہ جتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ دے متعلق جو عقیدے لوگوں نے بنائے نے وہ بھی وضاحت کرن لگا جی. فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. فرمایا کہ جدوں کوئی پیغمبر اللہ دا لوگوں کی طرف ہدایت لے کے آندا تے لوگوں نو اے بات ایمان تو روک دیندی, اے بات اس پیغمبر تے ایمان لیاؤن تو دور کر دینی تے روک دیندی کہ کیا اللہ پاک نے بشر نو رسول بنا کے مبعوث کیتا ہے, کہ کیا اللہ پاک نے انسان نو بشر نو رسول بنا کے مبعوث کیتا ہے. گویا کہ لوگوں کا خیال تے عقیدہ اے سی کہ اللہ پاک کوئی فرشتہ بنا کے رسول تے اونوں کائنات چ مبعوث فرمان تے اللہ پاک نے لوگوں نے اس بات دا اس عقیدے دا جواب دے دیتا. فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا. فرمایا قل اے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا. فرمایا سونیا اے لوگاں نو دس دیو کہ اگر زمین دے اوپر فرشتے رہندے ہوندے, اگر زمین دے اوپر فرشتے چلدے پھردے تے اسی پھر آسماناں تو کوئی فرشتہ رسول بنا کے تواڈے وچ مبعوث کر دیندے. حضرات قرآن دا مطالعہ کرو تے پتہ چلدا ہے کہ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی بھیجے نے, جتنے بھی رسولاں نو مبعوث کیتا ہے, اللہ پاک نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے نے سارے بشراں دے وچوں آئے نے, سارے انساناں دے وچوں آئے نے. کہ پتہ چلیا اللہ پاک نے جننے بھی رسول مبعوث فرمائے نے بشر دے وچوں پیدا کیتے نے تے اللہ پاک نے انساناں وچوں ہی مبعوث فرمائے نے. فرمایا اگر زمین تے فرشتے رہندے, زمین تے فرشتیاں نے گھر بنائے ہوندے, زمین دے اوپر فرشتیاں نے اپنے ڈیرے پائے ہوندے, چلدے پھردے فرشتے ہوندے, پھر اللہ پاک بھی آسماناں تو کسی نورانی فرشتے نو رسول بنا کے مبعوث کر دیندا. تے قرآن دیا انہاں آیتاں تو پتہ اے چلیا کہ جننے بھی رسول آئے نے سارے بشر بن کے آئے نے, سارے انساناں دے وچوں رسول بن کے آئے نے. سبحان اللہ. تے ہن قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو. اے جڑا میں قرآن دا مقام پڑھن لگا اے رب دے قرآن دا سپارہ 16واں تے سورت دا نام سورہ کہف جے تے محبت دا سماعت فرما لو. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم یوحا. اے سورہ کہف دی آخری آیت مبارکہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان تو آپ اعلان کر کے لوگوں نو دس دیو انما انا بشر مثلکم. اے کائنات دے لوگو میں جنس دے اعتبار نال تواڈے جیسا بشر بن کے آیا وا, لیکن میرا تے تواڈا فرق اے وے یوحا
الیہ، اللہ پاک میری طرف وحی اتار دے، اللہ پاک میرے وال اپنا قرآن اتار دے، میرے تے اللہ والو وحی دا نزول ہوندا، سبحان اللہ۔ حضرات اتوں پتہ چلیا کہ رب کائنات حضور علیہ السلام نو آپ اعلان کر کے آکھیا سونیا اپنی ذات مبارکہ دے متعلق تسی آپ وضاحت کر کے لوگوں نے دس دیو کہ میں کی بن کے آیا، تے آقا نے وضاحت کی دی تے اللہ پاک نے ان الفاظ نو قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے تے فرمایا انما انا بشر مثلکم، اے کائنات دے لوگو میں جنس دے اعتبار نال تواڈے جیسا بشر بن کے آیا، لیکن میرا تواڈا فرق ہے کہ اللہ پاک میرے ول وحی اتاردا ہے، اللہ پاک میرے ول اپنی وحی دا نزول کردا، سبحان اللہ۔ ایتھوں بھی پتہ اے چلیا کہ آقا نور من نور اللہ بن کے نہیں آئے، بلکہ آپ علیہ السلام انسان بن کے آئے نے تے سید البشر بن کے آئے نے۔ آقا انسان بن کے آئے نے تے ساری بشریت دے آقا سردار بن کے آئے نے، سبحان اللہ۔ اور قرآن نے دسیا کہ حضور علیہ السلام بشر بن کے آئے نے، آپ سید و ولد آدم بن کے آئے نے۔ حضرات اور قرآن دے الفاظ تے کوئی شک رہ گیا کسے نو؟ حضور جنس دے اعتبار کی بن کے آئے نے؟ لگتا ہے کہ تمہیں خوف خطرہ کسے دا؟ مومن صرف دے وے یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی بات تو ڈرتا نہیں جے تے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں جے کرتا۔ مومن تے اپنے عقیدے دا کھل کے اظہار کردا ہے، جدوں میں پیا بیان کرنا رب دے قرآن دے وچوں تے تانوں کدیاں پریشانیاں لگ گئیاں نے؟ بولو آقا جنس دے اعتبار نال کی بن کے آئے نے؟ بشر بن کے آئے نے، سید البشر بن کے آئے نے۔ تے ہن لوگ آندے نا کہ وہابی حضور علیہ السلام نو اپنے وڈے بھرا جی نال مانتے نے، اسی نہیں مانتے حضور علیہ السلام نو اپنے وڈے بھرا جنہ وڈے بھرا نال بعض اوقات کوئی ناراضگی بن جاتی ہے تے دسو مصطفیٰ تو ناراضگی پا سکتا ہے؟ اور جنہیں مصطفیٰ ناراضگی پانی ہے وہی دنیا بھی برباد ہے، وہی آخرت بھی برباد ہے، جنت وہ ٹھکانا نہیں بنے گا بلکہ جہنم وہ ٹھکانا پڑے گا۔ اسی نہیں حضور علیہ السلام وڈے بھرا جی نہ مانتے، بلکہ میرے عقیدے کے مطابق حضور علیہ السلام دا مقام تے مرتبہ کی ہے۔ کدے بچپن دے میں بات کرن لگا جے آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام دے کول دو فرشتے آ گئے نے، ایک آ کے سار والی جانب کھڑا ہو گیا، ایک مصطفیٰ دے پاؤں والی جانب کھڑا ہو گیا، تے اے جڑا پاؤں والے پاسے کھڑا ہویا ہے اس سر والے فرشتے نو کی آندا ہے؟ آندا آہوا ہوا کیا اے اوئیے جنہ وال اللہ پاک نے سانو بھیجے آئے، تے جڑا سار والے پاسے کھڑا ہے او کی آندا ہے؟ آندا نعم ہو ہاں اے اوئی عظیم ہستی ہے جنہ وال اللہ پاک نے سانو بھیجے آئے۔ آقا فرماندے نے پھر مینوں اٹھایا گیا، میرے واسطے ترازو لگایا گیا، ترازو دے ایک پلے دے اندر مینوں بٹھا دیتا گیا، میں ایک پلے دے اندر میری امت دا ایک بندہ بٹھا دیتا گیا، دونوں دا وزن کیتا گیا۔ میری مکی مدنی سرکار فرماندے نے میرا وزن زیادہ ہو گیا، آقا فرماندے نے میرے مقابلے دے اندر میری امت دے 5 بندے بٹھا دیتے گئے، پھر وزن کیتا گیا، میرا پلڑا بھاری ہو گیا، انہاں 5 دا پلڑا ہوڑا ہو گیا۔ آقا فرماندے نے میرے مقابلے دے اندر میری امت دے 10 بندے بٹھائے گئے، وزن کیتا گیا، میرا وزن زیادہ ہو گیا، پلڑا بھاری ہو گیا، میری مقابلے دے اندر میری امت دا 100 بندہ بٹھایا گیا، پھر وزن کیتا گیا، میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ لوگوں میں عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ دسن لگا جے کہ اہل حدیث دے نزدیک عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اے۔ آقا فرمانے میرے مقابلے دے اندر ترازو دے دوجے پلڑے وچ 1000 بندہ بٹھایا گیا،
پھر وزن کیتا گیا آقا فرماتے نے میرا پلڑا بھاری ہو گیا. ایک فرشتہ دوجے نو کہن لگا اگر انہاں دے مقابلے دے اندر ساری امت کو بٹھا دیو گے اللہ پاک دے ہاں انہاں دا مقام تے مرتبہ ایوے ساری امت مل کے بھی محمد مصطفیٰ دے مقام تے مرتبے نو نہیں دے پہنچ سکتی. اے جے میرا عقیدہ تے میرا نظریہ اسی نہیں نبی نو بڑے پراجنا تسلیم کر دے اویں تانوں غلط فہمیاں ہو گئیاں نے. میرا عقیدہ تے نظریہ ہے ایک پاسے آمنہ دے لال علیہ السلام ہون, ایک پاسے کائنات دیاں دولتاں ہون, ایک پاسے جگاں دے پیر علیہ السلام ہون, ایک پاسے کائنات دیاں ساریاں جناب چدراہٹاں ہون, ایک پاسے آمنہ دے لال علیہ السلام ہون, ایک پاسے سارا جگ تے سارا جہان ہوے اور سارا جہان مل کے مصطفیٰ دے قدم مبارکہ دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں تے کر سکتے. آ مقام مصطفیٰ جے ایسی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات مبارکہ دا تعارف آقا سید البشر بن کے آئے نے تے کامل مکمل انسان بن کے تشریف لے آئے نے. ہن اور توجہ فرما دے جانا دو چیزاں بیان کرنیاں نے. مصطفیٰ جیے آقا دی بات بھی سچی ہے, آقا دی ذات بھی آلہ ہے, مصطفیٰ دی بات بھی آلہ ہے, جگہ دے پیر علیہ السلام دی ذات بھی لا رہب ہے, آقا دی بات بھی لا رہب ہے, آقا دی ذات بھی اچھی ہے, مصطفیٰ دی بات بھی اچھی ہے. تاں تے قرآن نے وضاحت کی دیا نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم فرمایا او ذات جو سچائی لے کے آئی ہے اور جنہیں اس سچائی کی تصدیق کر لئی اے لوگ متقی پرہیزگار نے. کائنات کی سب تو سچی ذات کون ہے؟ بولو سچی ذات کون ہے؟ کائنات کی سب تو کھری ذات کون ہے؟ اللہ دی تے رب تو بعد مصطفیٰ دی. سبحان اللہ. والذی جاء بالصدق او ذات جو سچ لے کے آئی وصدق بہ تے جن نے اس حق تے سچ دی تصدیق کی تھی آ ایمان والوں دا ذکر ہو رہا ہے. اولئک هم المتقون. فرمایا مصطفیٰ دی سچائی منن والے متقی تے پرہیزگار نے. پتہ چلیا آقا دی ذات بھی سچی ہے, مصطفیٰ دی بات بھی سچی. سبحان اللہ. ذات مبارکہ تعارف سن لیا جے, ہوں بات کا تعارف سن لو کہ جگہ دے پیر علیہ السلام دی بات کتنی مبارک ہے, آپ دی بات میں کتنی سچائی تے حقانیت ہے. سبحان اللہ. آمنہ دے لال علیہ السلام مکے دے چوک اندر نکلے نے, آپ فرماندے نے مکے والیو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. اے مکے والے مینوں اے دسیا جی میں ایک لمبا عرصہ تواڈے اندر گزاریا ہے, 40 سالہ زندگی تواڈے وچ گزاری ہے, میرا بچپن تواڈے وچ گزریا, میری جوانی دے ایام تواڈے وچ گزرے نے, میں اپنے دن تواڈے اندر گزارے نے, اپنی راتاں تواڈے اندر گزاریاں نے. تسی میری جلوت دے وی شاہد ہو, تسی میری خلوت دے وی شاہد ہو, تسی میرے ظاہر نو بھی جان دے ہو, تسی میرے باطن نو بھی جان دے ہو. اے مکے والے مینوں اے تے دسو نا کہ تسی مینوں سچا پایا یا جھوٹا پایا ہے. تے مکے والیاں دا جواب دے ما جربناک الا صدقا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اسا تہاڈا تجربہ کیتا ہے, اسا تانوں آزمایا ہے,
تو تمہیں جدوں بھی پایا تمہیں سچائی پایا ہے سونے تسی سچے ہو تسی صادق تے تسی امین ہو سبحان اللہ حضرات اے جے میرے مصطفیٰ دی سچائی جہاں ذکر رب دا قرآن کردا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آقا سچائی دے نمبردار بن کے آئے نے آقا حق سچ لے کے آئے نے سبحان اللہ حضرات میرے مصطفیٰ دی سچائی کیسی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما مصطفیٰ دے صحابی نے بڑے پیارے جانثار نے آپ نے الصلاۃ والسلام دے فداکار نے اپنے کول ہر وقت کاغذ دے قلم رکھیا کر دے آقا جو بول دے عبداللہ لکھ لیا کر دے آقا جو ارشاد فرمان دے عبداللہ فارم تو پہلا نوٹ کر لیں دے اپنے کول لکھ لیں دے تے قریشیاں نے عبداللہ نو سمجھا دیتا عبداللہ نہ لکھیا کر کیونکہ حضور علیہ السلام آقا کری غصے دے اندر آقا کری خوشی دے اندر آقا دے کری کوئی طبیعت ہوندی ہے آقا دی کری کوئی طبیعت ہوندی ہے آقا دا ہر وقت ایک جیسا ماحول نہیں ہوندا عبداللہ نہ لکھیا کر حضور دیاں باتاں نو عبداللہ نے لکھنا چھڑ دیتا تے چند دن نہیں گزرے میرے مصطفیٰ نے ویکھیا او میرا پیارا عبداللہ میریاں باتاں نو لکھیا کردا سی میریاں حدیثاں نو لکھیا کردا سی میرے ارشادات نو لکھیا کردا سی آقا فرماندے نے میرا عبداللہ کتے وے سونیا پیچھے بیٹھا ہے آپ فرماندے عبداللہ اگے آ جا پیچھے کیوں جا کے بیٹھ گیا عبداللہ نے سونیا مینوں صحابہ نے منع کر دیتا ہے کہ آپ علیہ السلام دی طبیعت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوندی سونیا تسی کری خوشی دے اندر کری غمی دے اندر ہوندے ہو تے نہ لکھیا کر مصطفیٰ دیاں باتاں نو آقا نے لکھنا چھڑ دیتا ہے آقا فرماندے نے اے پیارے عبداللہ واللہ سبحان اللہ واللہ اے میرے پیارے عبداللہ اللہ دی قسم ہے او کتب میری باتاں نو لکھیا کر کیونکہ میری زبان دے وچوں جو بھی نکلدا جس وقت نکلدا جنہ بھی نکلدا ہے اللہ پاک دی عظمت دی قسم ہے میری زبان تو سوائے حق تو نکلدا ہی کچھ نہیں میری زبان تو جو نکلدا حق تے سچ نکلدا ہے عبداللہ میریاں باتاں نو لکھیا کر حضرات اے جے صداقت مصطفیٰ جہاں ذکر رب دا قرآن پیا کردا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آقا حق سجدے علمبردار بن کے آئے نے سبحان اللہ قرآن دا ایک اور مقام صداقت مصطفیٰ دیا گواہیاں پہ دیندا ہے فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی فرمایا کائنات کے لوگو تسی بول دے ہو اپنی مرضی دے نال بڑا بولے اپنی مرضی دے نال چھوٹا بولے اپنی مرضی دے نال سجن دشمن بولے اپنی مرضی دے نال اپنا بیگانہ بولے اپنی مرضی دے نال گورا تے کالا بولے اپنی مرضی دے نال امیر تے غریب بولے اپنی مرضی دے نال امام تے خطیب بولے اپنی مرضی دے نال پروفیسر تے ڈاکٹر بولے اپنی مرضی دے نال ولی بولے اپنی مرضی دے نال مجتہد بولے اپنی مرضی دے نال نیک تے بد بولے اپنی مرضی دے نال حضرات اولیاء بولن اپنی مرضی دے نال ائمہ دین بولن اپنی مرضی
مرضی دے نال، ائمہ محدثین بولن اپنی مرضی دے نال، اور صحابہ کرام بولن اپنی مرضی دے نال۔ ایک ذات ایسی ہے جڑی اپنی مرضی نال نہیں بول دی، اور بول دی ہے تے رب دی مرضی دے نال بول دی ہے۔ اس ذات کو محمد مصطفیٰ دی ذات کیا جاندا ہے۔ آقا جو بھی بول دے نے، جس وقت بول دے نے، آقا جنہ بھی بول دے نے، کعبہ دے رب دی قسم ہے، آقا حق بول دے نے تے رب دی رحمت سچ بول دے نے۔ آقا حق بول دے تے بولو سچ، آقا سچ بول دے سبحان اللہ۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ سونا لب اپنے جدوں کھولدا سی، ٹھنڈے پہ گئے ہو، اور سونا لب اپنے جدوں کھولدا سی، سونا لب اپنے جدوں کھولدا سی، او تے رحمت موتی رولدا سی، اور سونا لب اپنے جدوں کھولدا سی، او تے رحمت موتی رولدا سی۔ او دا بولنا رب دا قرآن آیا، او دا بولنا رب دا قرآن آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ سبحان اللہ۔ میرے مکی مدنی سرکار علیہ السلام حق سچ لے کے آئے نے، آقا جو بھی بول دے نے حق تے سچ بول دے نے۔ اور مصطفیٰ دی صداقت کیسی ہے، آپ دی صداقت دیا گواہیاں اپنے دیندے نے، آپ دی صداقت دیا گواہیاں بیگانے دیندے نے، اور مصطفیٰ دی صداقت دیا گواہیاں سارا جگ دیندا ہے، عرشاں والا رب بھی دیندا ہے سبحان اللہ۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور انسانات منیا ہی مننا ہے کہ آپ علیہ السلام حق سچ دے طاقت دے نمبردار بن کے آئے نے، اور صدقے جاواں مصطفیٰ دی صداقت دے کہ کائنات دی ہر چیز گواہی دیندی ہے کہ آمنہ دلا سچے بن کے آئے تھے۔ آقا کی بن کے آئے نے؟ سچے، صداقت علمبردار، صداقت جناب پہاڑ بن کے آئے نے سبحان اللہ۔ عظیم ماننے انشاءاللہ، کیوں جی کہ حضور علیہ السلام جو بول دے حق تے سچ بول دے مانتے ہو تے ٹھنڈے ٹھنڈے کیوں بول دے ہو، اور مانتے ہو کہ آقا جو بول دے حق تے سچ بول دے نے، پھر اسے سچے نبی دے امتی ہو کہ جھوٹ مومن نو چنگا لگدا، اور بولو جھوٹ مومن نو چنگا لگدا۔ آپ نے اسلام نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور بڑیاں برائیاں وہ ہون گیا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جی بیماریاں دی بھی بیماری ہے۔ اللہ پاک دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک اس سچے نبی دی صداقت دا تذکرہ سن کے اللہ پاک سانو بھی صداقت والا بنا دے، اللہ پاک مینوں تانوں سچائی دا پیکر بنا دے، جس طرح مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی دے اندر جھوٹ دا سہارا نہیں لیا، اللہ پاک مینوں تانوں ہمیشہ سچ بولن والا بنا دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سچ نیکی ہے تے نیکی جنت ول لے کے جاندی ہے۔